السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ روزانہ رات کو بدکاری کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی دولت تھی، شراب اور عورت روزانہ اس کا معمول تھا۔ کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنی مستی تھی، کتنی شہرت تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار پر لایا، سونے کے سکے جو تقریباً آج کے پاکستانی 10 لاکھ بنتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی یہاں تو نہیں لایا۔ اس نے کہا، کفل، میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، کفل، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا، بہن، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ جو کچھ دیا ہدیہ، بس تو میرے لیے دعا کر دے، میں بڑا ہی کمینہ انسان ہوں۔ اب کفل کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی آخری رات تھی۔ کفل مر گیا، صبح ہوئی۔ جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ کوئی اسے غسل دینے آتا، نہ کوئی اسے نہلانے آتا، نہ کوئی اسے کندھا دینے آتا، گل سڑ کے مر جاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب العزت پر، کیا کریم رب ہے۔ پوچھنے پر آئے تو ایک لفظ توبہ پر ہر چیز مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر بڑا نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا کہ اب ہماری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، یعنی لوگوں، کفل کا جنازہ پڑھو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب ہم اپنے اپنے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احدی خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشانہ نبوت میں خرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن حضرت کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر اونٹ بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالیشان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے، انہی میں ایک ہجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ ہجرہ مسجد کی شرق کی جانب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ان کا لابھ مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میراث حلال اور حرام کے مسائل میں باہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ اس زمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں شب فاش ہوئیں اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن میں مسجد نبی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طریقے سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں بیٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور نیچے کمنٹ میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔